نسلوں کو محتاجی سے محفوظ رکھنے والا امام جعفر صادق علیہ السلام کا بتایا گیا سورہ ماعون کا ایک ایسا عمل جس کی نہ ہی کوئی قیمت ہے اور نہ ہی کوئی مثال۔ اس سورہ کا ایک ایسا عمل جس سے آسمانی نعمات کا نزول ہوتا ہے، فتوحات، کامیابیاں اور رزق میں بے پناہ وسعت ہو جاتی ہے۔ ایک عام آدمی بھی سوسائٹی کا معتبر فرد بن جاتا ہے۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص سورہ ماعون کی تلاوت کرے گا اللہ اسے بخش دے گا، بشرطے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا تو خدا اس کے نماز و روزہ کو قبول کرے گا اور اس کا محاسبہ نہیں کرے گا۔ یہ سورہ ماعون جو اتنی برکت والا سورہ ہے کہ اس کی تلاوت سے نسلوں کی محتاجی ختم ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا عطا کردہ ایک عمل آپ کی خدمت میں پہنچانا ہے اور سورہ ماعون کے دیگر اعمال بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس سورہ میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے، جو نماز میں غفلت کرتے ہیں، ان کی مذمت کی گئی ہے۔ ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو ریاکاری کرتے ہیں اور روزمرہ استعمال کی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ اس سورہ کے شان نزول میں اختلاف ہے کہ یہ کس شخص کے بارے میں ہے۔ بہرحال وہ شخص ہر ہفتے 2 اونٹ ذبح کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کے دسترخوان پر ایک یتیم آیا، اس نے لاٹھی کی نوک سے دھکیل کر اسے باہر نکال دیا۔ جو شخص بھی یہ صفات رکھتا ہو وہ قیامت تک ان آیات کا مصداق بن سکتا ہے، کیونکہ یہ صورت آئی ہی ان لوگوں کی مذمت کے لیے ہے جو ضروریات زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی چھپا چھپا کے رکھتے ہیں اور ضرورت مندوں کو عاریتاً بھی دینے سے کتراتے ہیں۔ لیکن تفسیر برہان میں اس کا ایک دوسرا پہلو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ماعون کی تفسیر پوچھی۔ جب آپ نے وضاحت فرمائی تو سائل نے عرض کیا، ہمارا ایک ہمسایہ ہے جو مانگنے پر چیزیں لے جاتا ہے لیکن انہیں توڑ دیتا ہے یا ضائع کر دیتا ہے، تو اس معاملے میں ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص کو نہ دینا کوئی گناہ نہیں، اس لیے دونوں طرف اللہ کی اطاعت اور احساس ذمہ داری موجود ہونی چاہیے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو عشاء کی نماز کے بعد سورہ ماعون کی تلاوت کرے گا اللہ اس کے گناہ معاف فرمائے گا اور اذان فجر تک اس کی حفاظت کرے گا۔ اگر نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ سورہ ماعون کی تلاوت کی جائے تو تلاوت کرنے والے کی حفاظت کی جاتی ہے اور وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ شخص اس عمل پر مداومت کرے یعنی ہمیشہ اسے پڑھتا رہے تو اس میں 2 چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایسے شخص کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دوسرا یہ کہ اسے سوسائٹی میں ایک باعزت مقام ملتا ہے اور اس کی کہی گئی بات کو معتبر مانا جاتا ہے اور لوگوں میں اس کی اور اس کی بات کی قبولیت ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی بعد الظہرین سورہ ماعون کی تلاوت کرے گا وہ اگلی ظہرین تک اللہ کی حفاظت اور پناہ میں ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام نے نسلوں کو محتاجی سے بچانے کا ایک آسان مگر پابندی والا عمل بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 41 مرتبہ سورہ ماعون کی تلاوت کرتا رہے گا نہ صرف وہ بلکہ اس کی اولاد بھی کبھی کسی کی محتاج نہیں ہوگی۔ اول آخر درود بھی پڑھنا ہوگا۔ اب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سورہ ماعون کا ایک نادر اور نایاب عمل۔ اگر آپ معاملات زندگی میں فتوحات، کامیابیاں اور رزق میں بے پناہ وسعت چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ پر آسمانی نعمات کا نزول ہو تو روزانہ صرف 15 منٹ کا مختصر عمل 15 دن کر لیں۔ جب بھی قمری مہینے کی پہلی پیر کی رات ہو تو اس رات 15 مرتبہ درود پڑھیں اور پھر 15 مرتبہ سورہ ماعون کی تلاوت کر کے ایک دفعہ سورہ حج کی آیت نمبر 77 پڑھ کر اپنا سر سجدے میں رکھ کر اپنی ضروریات اپنے پروردگار کے سامنے بیان کریں اور 15 مرتبہ سجدے میں ہی درود پڑھیں۔ یہ عمل 15 دن کریں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔